آپ کے فادر نے 4 ملٹری ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ اسٹینڈ لیا ہے، ان کی وجہ سے جیل بھی کاٹی ہے۔ مائی فادر میری پیدائش سے پہلے بھی انہوں نے 2 ڈکٹیٹرز، اور جس ٹائم میں پیدا ہوا ہی واز فیسنگ دا ٹرائل آف اے تھرڈ ڈکٹیٹر۔ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر انہوں نے جنرل ایوب خان کے دور میں انہوں نے جیل کاٹی، پھر یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان نے جب مارشل لا لگایا تھا وہ جیل میں گئے 1 سال کے لیے۔ پاکستان میں پاور کا مطلب کیا ہے؟ Power is all about influence. Power is all about connectivity. Power is all about connections. Power is all about the way you make things work. اور بیگم نصر بھٹو آپ کے گھر آئی ہیں، انہوں نے آپ کو نام دیا ذوالفقار۔ ہاؤ ڈو یو فیل دا پریشر اینڈ دا لیگیسی اینڈ دا برڈن آف دیٹ نیم؟ پالیٹکس سے بڑھ کر اس فیملی کے ساتھ ریلیشن ہے۔ میرے فادر نے 10 سال بھٹو صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا، اسی سال 30 ایئرس 3 ڈیکیڈز بی پی شہید کے ساتھ گزارے، 10 سال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا۔ پالیٹکس میں بھٹو صاحب کے ساتھ آنے سے پہلے 5 سال انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کام کیا۔ So 55 years of his political struggle, he has spent most of his time with Bhuttos. I'm Kingzo and Kingmaker Nano podcast where we have a very special and esteemed guest with us. میرے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بدر، جو کہ ایک پولیٹیشین ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، مینٹور ہیں، کوچ ہیں، اور ان کی 2 انہیریٹڈ لیگیسیز ہیں۔ ایک ان کے فادر جہانگیر بدر سے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 55 سال سے ایسوسیٹڈ رہے، اینڈ ایک ان کی اپنی لیگیسی وہ آگے بتائیں گے۔ سو لیٹس ویلکم ہیم۔ Thank you very much. I am Zulfikar Ali Badr. I am advocate by profession and I am a social business political entrepreneur working for the betterment and bring change in the society. I am looking forward to bring about a better change, to mentor, develop, coach, and train the future leaders in Pakistan. This is other than my profession, what I have been doing for my bread and butter. Uske alawa, I have been nominated by World Economic Forum as a young global leader, and I have worked in SARC Chamber, Federation of Pakistan Chamber, Lahore Chamber, on several different committees. اور اس کے علاوہ I worked in a number of different organizations. I am a student so far working on public policy, governance, law, human rights. تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ سو پڑھائی لکھائی کے ساتھ، لیگل پریکٹس کے ساتھ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ سو I am always looking forward for joint ventures, collaboration, partnerships, and avenues to bring about a change in the society. And hence I am here with you. I would like to begin with our first question. آپ کے فادر نے 4 ملٹری ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ اسٹینڈ لیا ہے اور بہت ان کی وجہ سے جیل بھی کاٹی ہے۔ سو ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی کے اس لیگیسی اور لینیج کے اندر جو آپ پیدائش ہوئی ہے آپ کی، واز اٹ مینڈیٹری کہ آپ نے پالیٹکس میں آنا ہی تھا؟ کیا کوئی چوائس تھی آپ کے پاس یا نہیں؟ دیکھیے، when I was born اس ٹائم بھی پاکستان کے اندر مارشل لا تھا، اور مائی فادر میری پیدائش سے پہلے بھی انہوں نے 2 ڈکٹیٹرز، اور جس ٹائم میں پیدا ہوا ہی واز فیسنگ دا ٹرائل آف اے تھرڈ ڈکٹیٹر۔ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر انہوں نے جنرل ایوب خان کے دور میں انہوں نے جیل کاٹی، پھر یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان نے جب مارشل لا لگایا تھا وہ جیل میں گئے 1 سال کے لیے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو پہلا ملٹری کورٹ میرے فادر پہ بیٹھا اور 10 کروڑوں کی سزا اور 1 سال کی سزا دی۔ تو اب میں نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیسفل پروگریسو پارٹی ہے جو کہ پاکستان میں بڑا ڈائنامک اور ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے، بٹ somehow ڈیموکریسی چونکہ فلرش اس طرح نہیں ہو سکی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بہت حد تک دبایا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو بھی اس طریقے سے فلرش یا گرو کرنے نہیں دیا گیا کہ وہ سوسائٹی میں کوئی ایسی پازیٹیو یا کوئی بڑی ایسی چینج لے کے آتے ہیں۔ تو یوزلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گرو کر کے آئی منظر عام پہ،
وہ گراس روٹ اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ تھی. بٹ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چینجز ہو سکتی ہے تاکہ عوام اور معاشرے کے لیے بہتر کام کر سکے, کیونکہ جب سے یہ کیپٹلزم, انڈسٹریلسٹ, فیوڈلزم اور اس طرح کے پراپرٹی ڈیلرز نے آ کے پولیٹیکل پارٹی, صرف ہماری پارٹی میں نہیں دیگر پارٹیوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی سپیس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اپنی سپیس کریٹ کی ہے, تو جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور وہ گھروں میں بیٹھ گیا ہے. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے پالیٹکس کا, وہ رک گیا, پولیٹیسائزیشن کا پورا پروسیس رک گیا ہے. اس کے بنا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی this is high time and we are standing at a crossroad where we can actually bring about a change in the political process, جہاں پہ ہم پارلیمنٹری سسٹم کو, ڈیموکریسی کو اور اس ملک کے اندر گورننس, پبلک پالیسی کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹریٹجیز ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ٹاسک that as a political worker and political parties should make a difference for creating an impact, which should we all must work on it. تو میں سمجھتا ہوں this is one of the very important task کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے, تاکہ ہم برین سٹارمنگ کر کے کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو آؤٹ کم کے طور پہ نکالیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہتر اور پازیٹیو جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو چیز لیک کرتی ہے, تو اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں, ہی از اے ینگ پروگریسو پازیٹیو پرسن, ہی از ورکنگ آن اٹ اینڈ وی آر آل سپورٹنگ ہم, بٹ اسٹل دیر آر لاٹ آف امپیڈیمنٹس اینڈ کنسٹرینٹ جس کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. So we are all there to support him, and میں سمجھتا ہوں اس میں every person should bring out a support system کہ جس کے اندر وہ آ کے contribute کرے اور چیزوں کو بہتر کرے. Nikhil Skaria, legal advisor and corporate lawyer based in Dubai, currently general manager of Danbarite. His practice centers on UAE business setup, corporate governance, compliance, and contract law free zones, VAT, corporate tax, golden visas. He's built a public-facing, no-jargon persona, explaining UAE legal and regulatory complexity for entrepreneurs. We are delighted to say Mr. Nikhil Skaria, the General Manager of Danbarite Corporate, is bringing people across the globe to Dubai. Habibi, come to Dubai. And the lawyer and the spokesperson duality. آپ کورٹ میں بحث کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں, آن کیمرا ایز اے پولیٹیکل اسپوکس پرسن فار دا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے آپ نے 3 سال کام کیا اور آپ وہاں بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو بلیو ایکچولی کہ پاکستان میں پاور کا مطلب کیا ہے؟ Power is all about influence. Power is all about connectivity. Power is all about connections. Power is all about the way you make things work. Some people use power, some misuse power. So power کو جو ہے نا وہ آپ نے influence کے طور پہ دیکھنا ہے. Some people are not in power in government. So they have more power over, they have more influence over power from the people in government, and some people are sitting in government, they have the power but they don't have influence, so they cannot actually implement that power. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے پاور اور انفلوئنس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور ہے وہ آپ کی سیلف کریٹڈ ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی پوزیشن پہ بٹھا دے تو آپ نے اس کو صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح ٹائم پہ استعمال کرنا ہے, صحیح ڈیسیژن میکنگ میں استعمال کرنا ہے. اس سے وہ پاور مزید اسٹرینتھن کرتی ہے آپ کو بھی اور کاموں کو بھی. ویل, تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, آپ کے فادر اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں تھے بلکہ, اینڈ ذوالفقار علی بھٹو سے آپ ان کی ملاقات ہوئی, دے ور فرینڈز, دے ور کو سیل میٹس. So this is how you got the Bhutto legacy and the Bhutto name added to your life.
کہ انہوں نے آپ کو نام دیا اور بیگم نصرت بھٹو آپ کے گھر آئی ہیں، انہوں نے آپ کو نام دیا ذوالفقار. سو ہاؤ ڈو یو فیل دا پریشر اینڈ دا لیگیسی اینڈ دا برڈن آف دیٹ نیم، یا یو فیل کہ اس نام کو آگے لے کے آپ صحیح طریقے سے اپنے لینیج کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیے I am very proud because I am the only person in this world who has been named after Zulfikar Ali Bhutto by himself. اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ ہمارے گھر میں آئیں. بھٹو صاحب نے جب جیل میں ان کو بولا کہ جاؤ اس بچے کا نام رکھو، تو then she came to our house in wall city, دہلی گیٹ، لاہور اندرون شہر میں وہ ہمارے گھر میں آئیں اور آ کے انہوں نے کہا میں بھٹو صاحب کے کہنے پہ آئی ہوں اور اس بچے کا نام ہے ذوالفقار علی بدر رکھتی ہوں. اور پھر بھٹو صاحب نے میری تصویر کے پیچھے لکھا. And this all started when my father was in کوٹ لکھپت جیل. تو میرے گھر والے جب آئے میرے والد کو ملنے، میری دادی اور میرے تایا چچا وغیرہ، تو وہ مٹھائی لے کے آئے. تو بھٹو صاحب اس ٹائم وکیلوں کو مل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدر تمہاری رہائی آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں چیئرمین صاحب، یہ میرا اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. تو انہوں نے کہا پھر اچھا تبھی مٹھائی آئی ہے تو مٹھائی کھلاؤ. تو وہ پھر مٹھائی بھٹو صاحب کو کھلائی. تو وہ جب مٹھائی آئی تھی تو وہ ان کو لگا شاید رہائی آئی ہے، تو رہائی کی وجہ سے یہ مٹھائی آئی ہے. تو وہ انہوں نے پھر بتایا بھٹو صاحب کو کہ نہیں یہ مٹھائی میرے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں آئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس ٹائم کے اندر مائی فادر واز ان کوٹ لکھپت جیل فار سو لانگ، کہ وہ جب میں پیدا ہوا تب بھی وہ جیل میں تھے اور میری پہلی سالگرہ بھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر منائی گئی. تو پھر اس نام کے اوپر پالیٹکس سے بڑھ کر اس فیملی کے ساتھ ریلیشن ہے. اور میرے فادر نے 10 سال بھٹو صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا، اسی سال 30 years 3 decades بی بی شہید کے ساتھ گزارے. 10 سال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا. سو 50 years of his political struggle. اور پالیٹکس میں بھٹو صاحب کے ساتھ آنے سے پہلے 5 سال انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کام کیا. So 55 years of his political struggle, he has spent most of his time with Bhuttos. تو میں سمجھتا ہوں this is a great honor and matter of great pride for us. تو I am still a part of them. بھٹو صاحب کی فیملی، گرینڈ سن بلاول صاحب کے ساتھ I worked with him for 3 years as a spokesman. Now he has made me a additional secretary general of the party. So I am grateful and thankful. Another question, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت، اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے چیئرمین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو آر اے بیرسٹر، یو آر لائر. اسی حوالے سے ہماری تعلقات اور وابستگی بھی، آئی انٹروڈیوسڈ یو ارلیئر ایز ویل. یو ایز اے مینٹور، ایز اے ٹرینر، ایز اے کوچ، جو آپ لوگوں میں امپاورمنٹ کی اپنا یہ مینٹورشپ کا سیشن کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ It's been more than a year کہ اس پوزیشن پہ میں ہوں. تو somehow کسی کو پتا کسی کو نہیں پتا، because people are not really interested کہ وہ چکنی چوکڑی جو باتیں مسالے دار خبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر زیادہ دھیان کرتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ it's been more than a year کہ party has been kind and leadership has been kind on me کہ اس پوزیشن پہ مجھے آئے ہوئے. تو I am contributing the way I can, whatever capacity جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. Thank you so much for being with us, and thank you for being the kingmaker that you are.